اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ لائق مبارکباد ہے وہ شخص، لائق مبارکباد ہے وہ شخص، کون کہہ رہا؟ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ اب حدیث سن لیجیے، پوری طرح لکھیے لائق مبارک، لائق مبارکباد۔ جب مولا کسی کو مبارکباد دے، آپ ہلو، جب مولا کسی کو مبارکباد دے تو کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہوگی کہ ہم چمچا گیری میں دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے بہت پیسے والا، اب اس کا بچہ آیا، اسے چھوٹی سی پوئم سنائی الٹی سیدھی تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا، بہت اچھا پڑھا، بہت، کیوں چمچا گیری کر رہے ہو؟ لیکن مولا جو کہہ رہے ہیں لائق مبارکباد ہے وہ شخص، تو حقیقت بتا رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ چیز اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس کے لیے مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لائق مبارکباد ہے وہ شخص جسے اس کے عیب دوسروں کے عیب گیری سے باز رکھے، جسے اس کے عیب دوسروں کے عیب گیری سے باز رکھے۔ لائق مبارکباد ہے وہ شخص، لائق مبارکباد ہے وہ شخص۔ آج تک اپنے عیب کی طرف ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم تو صرف دوسروں کے عیب دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں لائق مبارکباد ہے وہ شخص جسے اس کے اپنے عیب نے دوسروں کے عیب گیری سے باز رکھا ہوا، روکا ہوا۔ ہمارے اندر خود ہی عیب، ہم کیا تم کو کہیں کچھ۔ پھر فرماتے ہیں یہ کون؟ نہج البلاغہ میں ہے، بحر الانوار میں بھی ہے، اور مولا مشکل کشا کا قول ہے، اور ایک جگہ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول آتا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ لائق مبارکباد اس شخص کو کہا گیا جو اپنے عیب دیکھ رہا ہے، دوسروں کے عیب سے باز رکھتا ہے؟ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، ائمہ تارین کے نزدیک، معصومین کے نزدیک اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ باب ہے، 101 حدیث تو یہی رکھی ہوئی دوسری کتابوں کو چھوڑ کر۔ وہاں کتنی ہوگی، کتنی اہم ترین بات ہے۔ اس کا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ؟ دیکھیے گا اس میں نقصان، دیکھیے کیا کیا نقصان ہوتا ہے اس میں۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں لائق مبارکباد ہے وہ شخص جسے اس کے عیب اور اس کے مومن بھائی کے عیب گیری سے روکے، اس کے اپنے عیب مومن بھائی کے عیب گیری سے روکے رکھے، روک رہا اس کو، یا مومن بھائی کی عیب گیری نہیں کریں گے، نہیں اس کی باتوں کو بتائیں گے۔ لکھ لیا جی؟ علی ولی اللہ کہنے والے سب مومن تو ہیں، عادت پڑ جائے گی تو کسی کی بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلے جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، دیکھا کتا مارا پڑا ہوا، سب نے کتنا بدصورت کتا ہے، کتنی بدبو آ رہی، کتنی وہ، تو حضرت عیسیٰ نے کہا اس کے دانت کتنے سفید ہیں، کہ یہ کیا مطلب؟ کہ اچھی چیز بھی تو دیکھو، اچھی چیز بھی تو دیکھو، صرف بری چیز دیکھ رہے ہیں، جو اچھی چیز ہے وہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو وہی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مومن کے مطلب یہ ہے کہ مومن کی غیب گیری سے روکے رکھتا ہوگا۔ پھر فرمایا اب افضل ترین ہے وہ شخص، اب لو مبارکباد تھا، اب آ رہا افضل ترین ہے وہ شخص، حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں جسے اس کے عیب دوسروں کے عیب گیری سے باز رکھتا ہے۔ خالی مومن نہیں، اب سب کے عیب پہ آگے، دوسروں کے عیب گیری سے باز رکھتا ہے۔ غرور الحکم مولا مشکل کشا کی یہ روایت ہے۔ کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس قسم کی احادیث یا اس قسم کے فرمان جو ہیں، اس قسم کی باتیں جو ہیں ہم کو بتا کے روکا گیا ہے، باقاعدہ رسول اللہ روک رہے ہیں، حضرت علی روک رہے ہیں، تمام معصومین چھٹے امام سب روک رہے ہیں۔ ہم اتنی طاقتور ہو گئے کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، کچھ سننے کو تیار نہیں۔ اور جب نہیں سننے کو تیار ہے تو سنیے پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام،
اب سنیے ابھی سناتے ہیں۔ جب تم کسی بندے کو دیکھو، بہت عمدہ حدیث ہے، بہت لمبی، ہم نے تو اس کے آگے بریکٹ لگایا کہ ڈاکٹر لکھ دیا۔ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیب کو بھلا کر دوسروں کے عیب جوئی میں لگا ہوا ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے عیب کو بھلا کر دوسروں کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ چھٹے امام، تو سمجھ لو وہ کسی، یہاں تو پورا معاشرہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اب ذرا سا کرونا کیا آ گیا، جعلی طور پر کرونا آ گیا، تو دیکھیے کتنی واویلا مچا ہوا، اور جب اس چیز میں گرفتار تو واویلا کہیں نہیں مچا ہوا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ نہ دادی دادا نانی نانا، کہیں کسی جگہ سے آپ نے کسی ممبر سے کہیں سے آپ نے یہ بات سنی؟ تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں، سمجھ جاؤ گے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، مصیبت کو دعوت دے رہا ہو، اپنے آپ کو بھلا کر دوسروں کے آپ کے پیچھے لگا ہو، تو یہ مصیبت کو دعوت دے رہا ہے، سمجھ جاؤ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ چلیں آگے۔ جو عیب تم میں اپنے بارے میں، جو عیب تم جانتے ہو، جو عیب تم اپنے بارے میں جانتے ہو، وہ تمہیں لوگوں کی عیب گیری سے باز رکھے۔ اپنے بارے میں جانتے ہو نا، تو وہی عیب جو ہے دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھے، وہ تمہیں وہ باز رکھے، عیب گیری سے، دوسروں کی عیب گیری سے، وہ تمہیں دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھے۔ یہاں تو اوپر سے نیچے تک گناہ میں اور برائیوں میں ڈوبے رہتے اور دوسرے کی برائی بڑے شوق سے کر رہے ہوتے۔ جو عیب تم اپنے بارے میں جانتے ہو، وہ تمہیں لوگوں کے عیب گیری سے باز رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرماتے ہیں مولا مشتاق صاحب، جو لوگوں کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے عیب کو ظاہر کرے۔ جو لوگوں کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے عیب کو ظاہر کرے۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی باتیں کی ہیں، کتنا اہم اس کو سمجھا ہے، جو ہر زاویے سے اس کو بیان کیا۔ ان کی نزدیک، معصومین کے نزدیک یہ کتنی اہم ترین چیز ہے کہ اس کو ہر زاویے سے بیان کیا، ہر زاویے سے بیان کیا کہ یہ ایسا کرے۔ جب پوری زندگی گزر جاتی، اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھائی جب بھی پتہ چلے چھوڑ دو، جب بھی معلوم ہو چھوڑ دو اس کو، یہ چھوڑ دیا۔ آقاؤں کی مانند دوسروں کے عیبوں کو نہ دیکھو، آقاؤں کے مانند دوسروں کے عیبوں کو نہ دیکھو، بلکہ غلاموں کی طرح اپنے عیب کی طرف نگاہ ڈالو۔ غلاموں کی طرح اپنے عیب پر نگاہ ڈالو۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھائی یا برائی جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے نا، کہ وہ اللہ اس کو سزا دے گا۔ تم کون ہوتے ہو آقاؤں کے؟ تم آقا بنے ہوئے کہ دوسروں کے عیب کو تم دیکھ رہے ہو، اپنے عیب کو نہیں دیکھتے۔ اپنے عیب کو دیکھو۔ پھر مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ایک جگہ پر، جو اپنے عیب پر نگاہ رکھتا ہے، جو اپنے عیب پر نگاہ رکھتا ہے، رکھیں، اپنے عیب پر نگاہ رکھیں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ جو اپنے آپ پہ نگاہ رکھتا ہے، جو اپنے عیبوں پر نگاہ رکھتا ہے، وہ دوسروں کے عیب جوئی سے باز رہتا ہے، خود ہی باز رہتا ہے۔ نگاہ دوسروں کے عیب جوئی کر رہے تھے، اس کا مطلب ہمیں اپنے عیب کے بارے میں نہیں پتہ۔ پتہ کیوں نہیں؟ پتہ تو ہے، لیکن اس کو نظر انداز کیا ہوا۔
پھر مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے، خالی عقل مند نہیں، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے اور دوسروں کو عیبوں سے نابینا رہے۔ عقل مند ترین وہ ہے جو اپنے عیبوں پہ نگاہ رکھے، بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، مکان ہو، بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، وہ عقل مند ترین ہے نا، یہی کہلائے گا نا عقل مند آج کل، تو عقل مند ترین وہ کرے گا۔ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے اور دوسروں کے عیبوں سے نابینا رہے۔ پھر مولانا مشکل کشا پھر فرماتے ہیں ایک جگہ پہ اور کہ جو شخص اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے وہ دوسروں کی عیب گیری سے باز رہتا ہے، یہ لکھوایا ہم نے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو اپنی لغزشوں کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کی لغزشوں اس کے نزدیک حقیر ہوتی ہیں۔ ہمارا اپنا گناہ اتنا بڑا، دوسرے کے گناہ کیا دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس کے نزدیک حقیر ہوتی ہے دوسروں کی، کیونکہ دوسروں کے جی پھر کرتا ہوں، جو اپنی لغزشوں کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کی لغزشیں اس کے نزدیک حقیر ہوتی ہے۔ ہمیں لینا ہی دینا نہیں، کس دوسروں کے عیب سے نصیحت کرنا ہو تو نصیحت کرتے، ورنہ ضرورت نہیں۔ نصیحت کا بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی ہے۔ مولانا مشکل کشا فرماتے ہیں جو لوگوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، لوگوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ اگر تم عقل مند ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اپنے اس قدر عیب ہیں کہ جو تمہیں کسی کے عیب جوئی سے باز رکھ سکتے ہیں۔ تمہارے اندر اپنے اتنے عیب ہیں، دوسروں کے عیب گوئی سے باز رکھتے ہیں، تو اس لیے دوسروں کے عیبوں پر نگاہ مت ڈالو، مت دیکھو۔ انسان کی مصروفیت کے لیے اتنا کافی ہے، انسان کی مصروفیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو تلاش کرنے میں مصروف رہے اور دوسروں کے عیبوں سے عیب جوئی سے باز رہے، دوسروں کے عیب سے باز رہے۔ اپنی اس میں مصروف ہو جاؤ، ڈھونڈنا شروع کرو، بچپن سے لے کے ڈھونڈنا شروع کیا میں نے، کیونکہ یہاں تو نہیں، ہم آپ کو تو یاد ہو یا نہ یاد ہو تو یہ تو دشمن یاد رکھے گا اور یہ تو کرامت کا عطائین یاد رکھیں گے۔ تم ذرہ برابر نیکی کرو گے تو وہ بھی دیکھ لو گے، ذرہ برابر بدی کرو گے تو وہ بھی دیکھ لو۔ ہم سے اچھا تو وہ بدو تھا، عرب کا بدو تھا، جس کو قرآن پڑھنے کے لیے رسول جب وہ قید ہو کے آیا تو مسلمان ہوا تو اس کو قرآن پڑھنے کے لیے ایک صحابی کو بھیج دیا کہ لو اس کو قرآن پڑھاؤ۔ اس نے سورہ زلزلات پڑھائی، اس میں جب اس جگہ پہ پہنچا کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لو گے، تم ذرہ برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھ لو گے، تو پوچھنا کہ یہ قرآن میں لکھا ہے؟ ان کا ہاں قرآن میں لکھا۔ تھوڑی دیر چپ رہا، گردن چھوائے رہا، اٹھ کے کھڑا ہو کر بس ہمارے لیے کافی ہے۔ واقعہ پورا، یہ پورا واقعہ ہے، پوچھنے کا بس ہمارے لیے کافی۔ اس نے آگے رسول اللہ شکایت کی کہ رسول اللہ وہ یہاں تک پہنچا تو اس نے یہ بات کہی، اس کو اچھا لگ گیا، پھر وہ فقیہ ہو گیا۔ غور سے سنو، وہ فقیہ ہو گیا اتنی سی بات پہ کہ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات دیکھ رہا ہے، وہ ڈر گیا، فقیہ ہو گیا، گناہ نہیں کرتا، وہ فقیہ ہو گیا۔ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کون گناہوں سے ڈرو، یعنی ہم جب گناہوں سے ڈریں گے تو فقیہ ہو گئے، تو اور کیا چاہیے تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری بڑائی کے لیے، تمہاری اس کے لیے کیا چاہیے کہ تم فقیہ ہو گئے؟ کیا کہ تم ڈرتے ہو، گناہوں سے ڈرتے ہو۔ تم ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو، ذرہ برابر بدی کرو گے وہ بھی دیکھو۔ کہاں ہم ڈر رہے ہیں؟ اپنی گناہوں کو یاد کرو، بچپن میں یہ کیا، فلاں جگہ سے یہ کیا، اس کی پینسل میں نے اٹھائی، اس کی کاپی لی تو سب تو لکھا گیا ہوگا، تو یہ کیا وہ کیا، فلانا کیا، ڈھماکہ کیا،
تو جتنی چیزیں ہیں اب ہم یہ کہتے کہتے بتانا شروع کر دیں اپنا بھی، نہیں بھائی یہ نہیں کریں، اتنی بیوقوفی نہیں ہے. تو سب یاد کرتے جائیے اور ہاتھ میں تسبیح ہو استغفار کرتے جائیے. جو یاد آئے یہ عادت ڈالی کہ آپ کو کوئی اپنا گناہ یاد آیا، کوئی واقعہ یاد آیا، کوئی آپ کو کوئی کسی جگہ پہ کچھ یاد آ گیا کہ آپ فلاں جگہ شادی میں گئے تھے تو یہ ہوا تھا، جو یاد آئے ہاتھ میں تسبیح استغفار. ایک عادت بنا لیے، مزہ بھی آئے گا، مزہ آئے گا، خوشی ہوگی، عشق پیدا ہوگا پروردگار سے، آخرت سے رغبت پیدا ہوگی کہ ہم گناہ کو معافی مانگتے جا رہے ہیں. اور انسان کی مصروفیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو تلاش کرنے میں مصروف رہے اور دوسروں کے عیبوں سے باز رہے. اچھا کچھ حیرت نہیں ہو رہی کہ کتنا عجیب و غریب پورا باب ہے، یہ کتنی حدیثیں چلتی ہیں، جبکہ ہم نے چھوڑی ہیں بہت ساری، ایک ہی جیسی تھی بہت ساری تو ہم نے چھوڑی ہیں. اس کے باوجود 101 حدیثیں ہیں اس میں، 101. لوگوں پر تانا زنی کرنے اور اپنے آپ کو فریب دینے سے بچو. لوگوں کو تانا زنی کرنے اور اپنے آپ کو فریب دینے سے بچو، ورنہ تمہارے گناہ بڑے ہو جائیں گے اور ثواب سے محروم ہو جاؤ گے. تمہارے گناہ بڑے ہو جائیں گے اور ثواب سے محروم ہو جاؤ گے. نہ ثواب کی فکر ہے نہ عذاب کی فکر ہے، کچھ بھی نہیں. عجیب جانوروں والا معاشرہ، منہ ڈالتے جاؤ، جگالی کرتے جاؤ، کھاتے جاؤ، آپ کے برابری میں دوسری گائے کاٹی جا رہی ہے، آپ کو پرواہ نہیں، آپ سوار ہے، کھاتے جاؤ، کچھ کر لو. بہت بے حس معاشرہ ہو گیا. لکھیا بھائی، سوچتی بھی جاؤ کہ ہاں ہے واقعی کوئی چیز، کیوں ہم زبردستی نکال کے لے کے نہیں آئے، ہے واقعی کوئی. ریوائز کرتے ہیں بیٹا، ابھی کرتے ہیں، شابش، ابھی کر رہے ہیں. لوگوں کو تانا زنی کرنے سے، لوگوں پر تانا زنی کرنے سے اپنے آپ کو فریب دینے سے بچاؤ، اپنے آپ کو فریب دینے سے بچاؤ. مست ہو جاتا نا آدمی دوسروں کی برائی میں. اور تمہارے گناہ، ورنہ تمہارے گناہ بڑے ہو جائیں گے اور تم ثواب سے محروم ہو جاؤ گے. بڑے ہو جائیں گے اور تم ثواب سے محروم ہو جاؤ گے. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کی سمجھ ہی بھی نہیں آئے گا، ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے نا. ابھی سے سیکھ لو، ورنہ وہ طرف جب تناور ہو جائے گا تب اکھاڑنے کی کوشش کرو گے تو نہیں اکھڑے گا بھائی. اسی لیے تو پہلے اس کو سنایا کہ وہ کہہ رہے کہ جب تمہارے گناہ پرانے ہو جائیں گے، تناور ہو جائے گے، تب اکھاڑو گے تو نہیں اکھڑے گا. ابھی سے اکھاڑو، معافی مانگ لو اس سے. پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ مشہور کہاوت بھی ہے کہ دوسروں کے آنکھوں کا تنکا نظر آتا، اپنے آنکھوں میں جو پورا جھاڑ پڑا ہوا وہ نہیں دکھائی دیتا. یہ وہی ہے، تم ہر ایک دوسرے کے آنکھوں کا تنکا تمہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے درخت پورا تناور درخت تنا نہیں نظر آتا کسی کو. یعنی اپنے عیب نہیں نظر آتے، دوسروں کے عیب دیکھ رہے، باریک سا تنکا بھی آنکھ میں پڑا ہو تو وہ بھی تمہیں دکھائی دے جاتا، اور اپنے ہزاروں عیب پڑے ہوئے وہ تمہیں نظر نہیں آتا. تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی، دوسروں کے عیب تو تم دیکھ لو تو چاہے کتنے چھوٹے ہو، اپنے بڑے بڑے عیب کو بھی بھول جاتے ہو، نہیں دیکھتے ہو. یہ اتنا اچھا قول تھا، اور بہت سارے حکماں نے ایسا اس کو بنایا کہ یہ باقاعدہ محاورہ بن گیا تھا. یہ محاورہ ایک بن گیا تھا. اب تو محاورے سب ایسے ختم کر دیے گئے ہیں کہ اب تو وہ اس قسم کی چیز کہی نہیں جاتی، کوئی آدمی عبرت حاصل کرے. دوسرے کے آنکھوں کا تنکا جو ہے وہ پہاڑ نظر آتا ہے. جی وہی دکھ رہے ہیں، وہ بڑا نظر آتا، اپنی آنکھ میں پورا جھاڑ، پورا کئی پہاڑ ہے وہ ہاں نظر آ جاتا ہے. یہی مطلب ہے کہ دوسروں کے عیب تو تم دیکھ رہے ہو، اپنے عیب نہیں دیکھ رہے ہو. تو اب وہ دیکھا بھی نہیں آتا، اپنے عیب دیکھنے لگے تو یہ کیٹ واک کون کرے گا. ان کے لیے چاہیے ساری جو چیزیں دکھائی جا رہی ہے آج کل، جو ہے میڈیا جو ہے
جو چیزیں پروموٹ کر رہا ہے وہ یہی ہے، وہ دکھایا جاتا ہے، اس طرح کی شوق پیدا ہو ہمارے اندر بھی، ہم بال سنواریں گے، وہ یہ کریں گے وہ کریں گے، سب شوق پیدا کر رہے ہیں۔ شیمپو تمہیں بیچنا ہے بیچ دو، ختم، تمہیں ضرورت کیا ہے ننگی عورتوں کو دکھانے کی، بے پردہ عورتوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، ہر چیز میں دکھائی جائے گی، ہر چیز میں بتائی جائے گی، تو اسی میں تو زیادہ لوگوں میں جو ہے نا وہ تو اس کو پروموٹ کیا ہے نا، شوق تو یہاں کیوں نہیں شوق دلایا جا رہا ہے؟ آپ کو شوق دلایا جائے نیکی کا، اسی سے سیکھ لیں ہم کہ وہ اپنی چیزوں کو، پروڈکٹ کو بڑھانے کے لیے شوق دلا رہے تھے، آپ جو ہے محمد آل محمد کے پروڈکٹ کو لے کے آئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ کو نیک بنانے کے لیے، تو آپ نیک بن جائیے، ہم اپنی بات کہیں گے، وہ اپنی بات کہیں، ہم اپنی بات کہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ منع کریں گے تو کہیں گے ہم آپ کو منع کر رہے ہیں، کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم بھی نہیں مانیں گے۔ گھر میں بارڈر کھنچ جاتا ہے بات تو۔ ہاں بیٹا کھنچ تو جاتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہو، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم نے کہا چھوڑو، بعض لوگ سنتے کہتے آپ گھر کی باتیں بتاتے ہیں، وہ تو تم نے خود ہی کہہ دیا اب۔ ہمارے اپنے گھر میں کھنچی ہوئی ہے وہ۔ ہاں نہیں، کھنچی رہے گی، اپنے گھر میں چھوڑ دو، کھنچی رہے گی، لیکن اس کے لیے بیٹا بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ حکمت تلاش کرتی ہے، میں کیا کروں، ڈائریکٹ نہیں کہیے، حکمت تلاش کرتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، حکمت آتی، تو غور فکر کرنے سے، غور فکر مولا مشکل کشا کہتے ہیں عقلوں کی سیکل ہے، سیکل تلوار پہ دھار رکھنے کو سیکل کہتے ہیں، تو جب ہم کہیں گے اس کو کیسے روکا جائے تو وہ کہتے ہیں غور فکر عقلوں کی سیکل ہے، بات کو بدل دیا، کوئی اور بات پوچھا، امی وہ جو فلانا اس دن آئے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے میں بھول گیا، وہ بات جو امی کر رہی تھی اس سے آپ نے کاٹ کے دوسری طرف لے گئے، تو اپنے سوچنا شروع کرو اب کیا کریں، نیکی کی دعوت دینا ماں ہے ہماری، نیکی کی دعوت دینا بہن ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی، اب کیا کیا جائے، تو حکمت پیدا ہوگی دن میں، حکمت ہی وہ اسی وقت سمجھاتے تھے، اس لڑکے کو جو کہا تھا مجھے نصیحت کیجیے، سمجھا دیتے کہ یہ کرو، لے کے گئے کہ تاکہ پورا یقین پیدا ہو جائے، عمل کر کے دکھایا، جب عمل کر کے آئے گی بات تو یقین پیدا ہو جائے گا، ہاں بات تو صحیح۔ اچھا یار آنکھوں کا تنکا ہو گیا۔ جو شخص دوسروں کے عیب دیکھ کر ناک بھون چڑھاتا ہے اور پھر انہیں اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہو، بڑا کنجوس ہے وہ، فلانی ڈھماکی، تمہارا جب موقع ہے تو بھی کنجوسی کر رہے ہو، تو کیا ہو گیا ہے؟ جو شخص دوسروں کے عیب کو دیکھ کر ناک بھون چڑھائے اور پھر انہی کو اپنے لیے پسند کرے تو وہ سراسر احمق ہے، سراسر احمق ہے، مولا مشکل کشا کہہ رہے وہ سراسر احمق ہے نہج البلاغہ میں، وہ جو دوسروں کے عیب دیکھ کر ناک بھون چڑھاتا، دیکھو کیسے، اور وہ خود وہی کام کرتا اور پھر انہی کو اپنے لیے پسند کرتا، وہ سراسر احمق ہے۔ ہمارے یہاں احمق کون ہے؟ غریب آدمی، جس کو چال بازی نہیں آتی، وہ احمق ہے، جو لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، جو سیدھا سادہ آدمی ہے۔ جنت میں اکثریت سادہ لو لوگوں کی ہوگی، رسول اللہ کا قول ہے، جنت میں اکثریت سادہ لو لوگوں کی ہوگی، جو سادہ ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، چھکا پنجا اس کو نہیں آتا، چال بازی نہیں آتی، لچھے دار باتیں نہیں کر سکتا، تو وہ جو ہے وہ ایسے کہا جاتا ہے، وہ سارا سر احمق ہو، یہاں اس کو سارا سر احمق کہہ رہے ہیں، دیکھ لیجیے آپ خود مولا مشکل کشا۔ اور پھر فرماتے ہیں، مولوی فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ ہے، بدترین انسان وہ ہے، بدترین، وہ کہہ رہے ہیں کہ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیب کے پیچھے لگا رہتا ہے، بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیب کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہم کسی اور کلاس میں بھی آئیں گے تو ہم کچھ پوچھیں گے بھی اس کے بارے میں، ہم یوں ہی نہیں، محنت کیا ہے، یہ کافی بظاہر بہت خوش باب لگتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہے تو یہ بہت زیادہ کامن، یہ بات ہے تو بہت کامن، کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ، بلکہ ہمارے یہاں ایک مرثیہ خان صاحب تھے، مرثیہ پڑھتا تھا ایک نوجوان، کہنے کا بھائی کوئی سی بھی محفل ہو، کہیں بھی کوئی بیٹھا ہو،
چاہے مرثیہ والے بیٹھے ہوں، مجلس والے بیٹھے ہوں، علماء بیٹھے ہوں، دوست احباب آپس میں بیٹھے ہوں، اس سے تو بات ہی نہیں رکھتا کہ کسی نہ کسی کی مذمت ہو رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی برائی ہوتی ہے۔ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں، اتنی عام ہے کہ اس کو انتہا نہیں کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک برائی نہ ہو کسی، کیونکہ سب کی برائی ہو رہی تھی، اور اتنے بڑے گناہ اس کو گنایا ہے، کتنا بڑا گناہ، بڑے بڑے گناہ، اس کو سراسر احمق کر رہے ہیں۔ جیسے پہنچے گا اوپر اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا، یہ سراسر احمق ہے، اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ کیسے پہنچایا جائے گا؟ پھر بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اپنے عیب سے نابینا رہتا ہے، اور اپنے عیب سے نابینا رہتا ہے۔ لکھ لیا؟ جی سر۔ اب ایک قول آ رہا ہے مولا کا، بلکہ دو قول آ رہے ہیں، ایک میں جہالت آ رہی ہے، ایک میں حماقت آ رہی، اور ایک پانچویں امام کا قول یاد آ رہا اسی کے اوپر، ابھی سنا لیں گے تو سنائیں گے، یاد دلائیے گا۔ انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے، کس انداز، ایک آپ نے دیکھا نہیں کہ گنیے گا ذرا کہ مولا کی کتنی حدیثیں ہم نے لکھوائی ہے، یہ ایک بات ہے، اس کو کتنے زاویے سے پیش کیا۔ ایک بات ہے، دو ایک دفعہ کہہ کے ختم کر دیتے، کہتے میں حکم دے رہا ہوں یہی کرنا ہے، ہر زاویے سے اس کو پیش کیا۔ دیکھیے گا ذرا، انسان کی حماقت بد دماغی کے لیے اتنا کافی ہے، حماقت اور بد دماغی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ لوگوں کے ان عیبوں کو دیکھے جو خود اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن انہیں مخفی رکھے۔ سبحان اللہ۔ سنیے گا، سمجھیے گا، پھر پوچھتے ہم بتائیں گے بھی۔ سر انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے؟ انسان کی نہیں، ابھی تو پہلے حماقت لکھ رہی ہے، انسان کی حماقت کے لیے اتنا کافی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، انسان کی حماقت کے لیے اتنا کافی ہے، حماقت اور بد دماغی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ لوگوں کے ان عیبوں کو دیکھے جو خود اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن انہیں مخفی رکھے، چھپائے۔ مخفی رکھنے کے بعد چھپائے۔ اپنے عیب تو ہر آدمی چھپاتا ہے نا، اپنے عیب کو چھپائے، وہ دوسروں کے عیب کو دیکھ رہا، وہی عیب اپنے اندر تو اس کو چھپایا ہوا، مخفی رکھا ہوا۔ یہ بد دماغ ہے، حماقت ہے، حماقت اور بد دماغی کے لیے۔ پھر کہتے ہیں انسان کی جہالت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ ابھی حماقت ہو گئی، اب جہالت بھی آ گئی۔ انسان کی جہالت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ لوگوں کے گناہ پر تو ناک بھاؤں چڑھائے لیکن خود اس کا ارتکاب کرے۔ بھائی دیکھو، یہ بات مجھے پسند نہیں، ہم سے جھوٹ مت بولنا، ایسا کریں جیسے کوئی جھوٹ بہت لگا، ہم سے جھوٹ مت بولنا، ہمیں جھوٹ سے بڑی نفرت ہے، اور خود جو بولتی ہے صبح شام وہ کیا ہوتا، اس سے نفرت نہیں ہوتی۔ اسی کو کہہ رہے ہیں انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کی گناہوں پر تو ناک بھاؤں چڑھائے لیکن خود اس کا مرتکب ہو۔ چیزیں پتہ کہہ تو نہیں کہ آپ دیکھیے کہ کوئی آپس گفتگو کرنے کو منع کرتے ہیں، بیکار گفتگو مت کرو، طولانی گفتگو مت کرو، اتنی طولانی ہو رہی کہ سینکڑوں حدیثیں موجود صرف ایک معصوم کی، تو اور کوئی کام نہیں تھا، اور بھی کام ہے، دیکھ لو بھرا پڑا ہوا سب۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے ان کی تعلیمات سے سیکھا کیا لیا ہم نے؟ کیا معلوم ہمیں؟ ایک اور سن لیجئے، انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے یہ ساری چیز جہالت پہ جا رہی ہے، حماقت پہ جا رہی ہے، جہالت پہ جا رہی ہے۔ انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے عیبوں سے تو بے خبر رہے، اپنے عیبوں سے تو بے خبر رہے لیکن لوگوں کی عیب پر طعنہ تشنا کرے، جس سے وہ خود باز رہنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ عیبوں کی طعنہ تشنا کرے جس سے خود باز رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی خود اس سے نہیں بچتا، اس کی طاقت اس کے اندر نہیں۔ جب تمہارے اندر نہیں تو دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے عیبوں سے بے خبر رہے لیکن
لوگوں کو ان کے عیبوں پر طعنہ تشنا کرے جس سے خود باز رہنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہاں پہ جو کہہ رہے تھے کہ پانچویں امام کی حدیث یاد آ رہی ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ حماقت اور جہالت پہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں حماقت اور جہالت جس کے حصے میں آئی ایمان اس سے روپوش ہو جاتا۔ ظاہر کہ سب یہاں پہ بتایا جاتا تو روپوشی ہے۔ جہالت اور حماقت جس کے حصے میں آئی ایمان اس سے روپوش ہو جاتا۔ پھر ایک جگہ مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ بد خلقی یعنی کیا بد خلقی یہ بد خلقی تمام برے عیبوں پر حاوی ہے، تمام برے عیبوں پر حاوی ہے۔ یہ اتنی بری چیز بہت ہے، ابھی یاد رکھیے بہت ہے، اس کو پورا لے کے آئیں تاکہ بھاگ کے جانے نہیں دیں گے۔ اس کا موضوع کیا ہوگا؟ عیب جوئی؟ ہاں، عیب جوئی سے بچیں۔ جبکہ اس پہ جو انہوں نے ہیڈنگ ڈالی ہے وہ ڈالی ہے لائق مبارکباد ہے وہ شخص جو دوسروں کے عیب جوئی سے بچا رہے، وہ لائق مبارکباد ہے۔ اور آپ جو یہ کہہ رہی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سر جو آپ کہیں گے وہ بتا دیجیے۔ سوری نہیں کوئی بات نہیں۔ کچھ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے جسے سنتی جا رہی ہے کہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کچھ کہنی ہے، سننی ہے۔ کیا لڑکیاں کم آ رہی، کیا چکر ہے؟ سر سیکنڈ ڈے ہے اچھا جی، کل اسٹارٹ ہوا ہے ہمارا۔ اچھا سر اگر یہ اپنی مجالس میں حدیث وغیرہ بیان کرنا چاہے تو ان کا حوالہ کیا دیں گے؟ کیا مطلب؟ کتاب وغیرہ۔ مولا علی نے نہج البلاغہ بتاتا ہے، نہج البلاغہ میں غر حکم کی ہے، سب الگ الگ بتا تو رہے ہیں آپ کو۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں، چلیے لکھ لی، میزان حکمت کی آیت اللہ علی شہری کی کتاب ہے میزان حکمت، اس کی 7ویں جلد میں ایک باب ہے۔ لکھو بیٹا، لکھو، شاباش لکھو۔ لائق مبارکباد ہے وہ شخص، ایک باب ہے۔ اب آپ اس کو جتنی حدیثیں ہیں اس کو آپ کو یاد ہو جائے گی، آپ سنائیے گی، تو اس میں یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ایک باب ہے کہ جس میں یہ ہے بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو عیب کو مت دیکھو، اپنے عیب کی طرف نگاہ کرو، کیونکہ اتنا زیادہ بڑا گناہ گنایا گیا ہے کہ ایک ہی باب کے اندر سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ چلیے ایک سوال تو ہو گیا، اور کوئی سوال؟ ابھی آتے ہیں تو اس کے بعد کٹ کرایا گیا تو جا رہے ہیں۔ آپ لوگ شکر ادا کیجیے کہ کسی طرح سے جانے کا وقت آ گیا۔ باپ خشک وقت تھا، ہمیں بھی پتہ تھا خشک ہے، تو اسی لیے میں بھی اس میں لگا ہوا تھا، کوئی بیچ بھی کوئی واقعات، کوئی کہانیاں آتی جائیں تو بتاتے جائیں تاکہ مزہ آئے تھوڑا، کیونکہ خشک باب ہے، اتنا خشک باب ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہر جگہ ایک چیز بتائی گی، اپنا نہیں دیکھ رہا، یعنی اپنا عیب دیکھنے میں اسے اتنا برا لگتا ہے کہ جس سے کوئی حد بنتا ہے، اور دوسرے کے عیب کو بیان کرنے میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ ڈرتے کہہ رہے باپ رے فلانی آ گئی، ہاں فلانی آ گئی ہیں، اب تو خیریت نہیں، ایک چھوٹی بات بھی لے جا کے بتائیں گے، ادھر سے ادھر عیب گیری۔ چغل خوری کی عادت ہو گئی، یا ہمیں زیادہ عادت ہو گئی ہے دوسروں کی باتیں ابھار کے اور ہاں، اس میں کئی چیز آتی، آپ نے اچھی بات بتائی، یاد دلایا کہ اس کے اندر چغل خوری بھی آ جاتی ہے، اس کا عیب جوئی آ جاتی ہے، اس میں افراد تفریق بھی ہوتا ہے۔ پوری بات تو ایگزیکٹ تو آپ نہیں بتاتی، یہ تو کچھ بات بڑھ جاتی ہے، کچھ گھٹ جاتی ہے، گھٹتی وہی چیز ہے جس سے اس کا گناہ بڑا ہو جائے، وہی چیز گھٹتی ہے۔ دیکھتی جائیے، بظاہر معمولی سا باب لگ رہا ہے، لیکن دیکھیں نقصان کے طور پہ کتنا ہے، جس کی کس طرح سے ائمہ تاریخ نے درود و سلام ان لوگوں پہ کس طرح سے نشاندہی کی ہے،
ورنہ اس کو کون نشاندہی کرتا؟ آپ تک اتنے دنوں سے یہاں پہ درس ہو رہا ہے، کبھی دماغ میں بھی بات نہیں آئی کہ اس قسم کا کوئی درس لیا جاتا، خود ہی نہیں آئی۔ سر کبھی کبھی ہم خود بھی بعض اوقات ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں ارد گرد لوگوں کی، مطلب تنگ کرنا کہہ لیں، تانے کہہ لیں، یا ان کا جھوٹ اس قدر ہماری اس پہ، تو ہم بھی بد اخلاق ہو جاتے ہیں، اور پھر بات بھی بڑی وہ ہوتی ہے کہ ہم کیوں ان کے ساتھ ہم نے منہ ماری کی، یا ان کو کیوں اس طرح سے جواب دیا، تو کہیں ہم تو اس چیز میں نہیں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کا ہوش اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ضمیر ہے زندہ؟ نہیں بیٹا، ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بڑے تھے، ہمیں نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم نہیں بولتے تو یہ ہمیں ایک ہوتا ہے نا دباتے جا رہے ہیں، اور جھوٹ سب سے مین چیز جس چیز سے نفرت ہے وہ ہے جھوٹ، یہ جھوٹ پہ بات کری جا رہی ہو۔ اور ایک شخص آیا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور خوب بری بری باتیں آپ کو سنائی، ہے نا، واقعہ ہے نا، اور سنا کے گھر چلے، رشتہ دار تھے، اصحاب نے تلواریں نکال لی کہ مولا بتائیے، ابھی اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں، ختم ہو گیا بھائی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 2-3 دن کے بعد مولا نے کہا آؤ اس کے گھر چلتے ہیں، آؤ اس کے گھر چلتے ہیں، پر یہ کھولی پہ گھر چلیں گے، آؤ اس کے گھر چلتے ہیں۔ اصحاب نے کہا کہ آج خیریت نہیں اس کی، ہماری آپ کی فطرت کی جیسے اپنی فطرت کے حساب سے ہو گیا، آج خیریت نہیں، کیا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، باہر نکلا، سلام دعا ہو، کہنے لگے جو کچھ تو مجھے کہہ رہا تھا اگر مجھ میں پائی جاتی ہے وہ بات تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر نہیں پائی جاتی تو میں تجھے معاف کرتا ہوں، آپ بتائیے کیا کریں گے، ہے نا؟ یہ اس کے لیے برداشت چاہیے، حسن اخلاق کے لیے، اچھا اخلاق بنانے برداشت چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی بہت مین ہیں اور بہت دفعہ اس کو بتائی جانی چاہیے، اس میں سے ایک چیز ہے صبر۔ اب جیسے یہی پورا باب ہے، اس میں صبر چاہیے، ایک دوسرے کو دیکھ تو لوگوں کو او ہو بڑے نیک بنی ہوئی، دیکھو ہر یا اللہ کر کیا رہی، کر اور فوراً دل میں آئے کہ اب کوئی اور تمہیں پتہ ہے جمیلہ کیا کر رہی تھی، فوراً ہاں پتہ، کیوں بتا رہی ہو؟ صبر نہیں ہے، نیکی کے لیے صبر چاہیے۔ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے تعلق ہے، کہ اگر سر دھڑ ایک دوسرے جدا کر دیا جائے تو جان چلی گئی، مر گیا آدمی، تو وہاں کہا جا رہا ہے صبر نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھیں تو حسن اخلاق کے لیے بھی صبر چاہیے، غصہ دلا رہے اور نہیں آ رہا۔ اب جہاں کسی ایسی جگہ پہ بات پہ جہاں پہ بات ضروری کسی کو بتانا، لوگ کہہ رہے ہیں ہاں تو کیا ہوا، تم اب دو جواب، کہ جواب تو ہم دے لیں گے لیکن بڑی ہیں، ٹھیک ہے ہاں، لیکن ہم نے نہیں کیا جیسا کہ وہ کہہ رہی، نرمی کے ساتھ اس بات کا جواب دے کے بات کو ختم کرو، بد اخلاقی مت دکھاؤ، کیونکہ حسن اخلاق کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ بہت فضیلت ہے، اور حسن اخلاق آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم صبر نہ کریں، صبر کا تو بہت بڑا تعلق ہے ہر چیز سے۔ چلیے جناب آگے چلتے ہیں۔ اگر تمہارا دل لوگوں کی اصلاح کی طرف مائل ہے، اگر تمہارا دل لوگوں کی اصلاح کی طرف مائل ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو کہہ لیں، تو اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرو۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ تو اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرو۔ اسی میں آگے فرماتے ہیں اگر دوسروں کی بہتری میں مشغول ہو جاؤ لیکن اپنی اصلاح نہ کرو، نہ کر سکو تو اس سے بڑھ کر اور کیا عیب ہوگا۔ ہاں، دوسروں کی بہتری کے لیے، دوسروں کی بہتری میں مشغول ہو جاؤ لیکن اپنی اصلاح نہ کرو تو اس سے بڑھ کر اور کیا کوئی عیب، اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں کہ دوسروں کی اصلاح کرے۔ خود میاں فصیحت، کیا دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ اب اس میں کیا ہے، ہم اپنے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں
آپ لوگ سن نہیں، جس کو اللہ توفیق دے رہا وہ اپنے بارے میں بھی سوچ رہا. کچھ نہ کچھ تو ایسا ضروری ہوگا کہ ایک آدھ گناہ کو یاد کر کے استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لے. یہی فائدہ ہے. تبھی تو کہا گیا کہ طالب علم اللہ کا محبوب ہے. ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور امن و آشتی کا راستہ، ہمیشہ سکون کا راستہ، ہمیشہ خوشی کا راستہ، ہمیشہ راحت کا راستہ علم ہے. ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور جنت کا راستہ علم ہے. جنت میں ہر چیز ملے گی. ہر وہ چیز جو یہاں آپ تلاش کر رہی ہیں آپ کو نہیں ملے گی ہی نہیں. چھٹے امام نے تو کہا باقاعدہ، قربان ہو جائیں کیسی کیسی باتیں کرتے تھے ائمہ ترین، واقعی کہ ہوتے قدموں پہ گرتے رہتے، چھوتے رہتے، قدم بوسی کرتے رہتے. لیکن ابھی کی قدم بوسی یہی ہے کہ ان کے فرمودات پہ عمل کریں ہم. تو وہ کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ جو چیز دنیا میں پیدا نہیں کی گئی ہے اس کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ جو چیز دنیا میں پیدا نہیں کی گئی اسے تلاش کیوں کرتے ہو؟ تو پوچھا مولا وہ کیا چیز دنیا میں نہیں، کہ راحت آرام دنیا میں نہیں پیدا کیا، جس کو تلاش بھی مت کرو، کبھی نہیں ملے گی. بہت خوشی ہوئی، بچہ پیدا ہو، ہمارا بیٹا پیدا، مبارک ہو مبارک ہو. اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو جانڈس ہو گئی، اس کو تھوڑی دیر دھوپ میں رکھنا پڑے گا، یہاں رہے. اب منہ اتر گیا سب کا. کیا ہو گئی؟ خوشی. ابھی ٹھیک ہو جائے گا 2 دن میں. لیکن اسی میں غمگین ہو گئے. ذرا خوشی ہوئی، کوئی بات ہوئی، فوراً غمگین. خوشی غم خوشی غم خوشی غم خوشی، ساتھ چلتے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ راحت ہی راحت ہو. ہم نے راحت کو جنت سے چھپا رکھا. لوگ دنیا میں تلاش کرتے، دنیا میں نہیں ملے گی. جب دنیا میں نہیں ملے گی تو یہ سب کام کر ڈالو تاکہ جنت مل جائے. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی گئے، دونوں جگہ سے گئے. جہنم کا بھی ایک کیلیبر ہے. جہنم میں جانے والوں کے لیے بھی ایک کیلیبر رکھا ہے اللہ. بخل تمام عیبوں کا مجموعہ ہے. بخل تمام عیبوں کا مجموعہ ہے، اور ایسی مہار ہے جسے ہر برائی کی طرف کھینچ کر جایا جا سکتا ہے. ایسی مہار ہے کہ ہر برائی کی طرف کھینچ کے جایا جا سکتا ہے. حضرت علی. مجھے پتہ ہے کہ مشکل ترین باب ہے، یعنی خشک ہے، اس میں کوئی کلر نہیں ہے، صرف گھما پھرا کے یہی آ رہا ہے، اپنے ایپ دیکھو اپنے ایپ دیکھو اپنے. لیکن بتانا یہ ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کس زاویے سے ایک ہی بات بتائیے. کیا ایک چیز اس میں سمجھ آ رہی کہ اتنی بار بار مولا کی ایک اس کال میں جو ایپ کے اوپر بات ہو رہی ہے، اپنے ایپ، تو کچھ نہیں آج کم سے کم ہم اس چیز کو تو سیکھ کے جائیں گے کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کرنا، اور دوسروں کے جو ٹو لینے میں لگتے ہیں نا، اب اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہو، خوش رہو، جیتے رہو. سب یہی کریں. اب بلا وجہ توانائی کیوں ویسٹ کریں اپنی؟ دل خراب کریں، توانائی ویسٹ کریں. شیطان کو بہانہ ملے گا، ابھارے گا. شیطان کو تو بہانہ چاہیے نا، شیطان ابھارے گا. بالکل. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کو ناراض کرنے کے بجائے اپنے نفس کو ناراض کرے. کیا بہترین ہو. جو لوگوں کو ناراض کرنے کے بجائے اپنے نفس کو ناراض کرے، بہت اچھی حدیث ہے بھی، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بہت بڑی گھبراہٹ سے اپنی پناہ میں رکھے گا. کوئی کم نہیں گھبراہٹ قیامت کی، بہت بڑی گھبراہٹ سے اپنی پناہ میں رکھے گا. قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا. گھبراہٹ سے اپنی پناہ میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے گا.
قیامت کی گھبراہٹ. اب ایک اور آپ کو حدیث سناتے ہیں اور اس کو سپورٹ میں چھٹے امام کے بھی ایک حدیث سناتے ہیں. ایک تو رسول اللہ کی ہے، جو شخص کسی مومن کی کسی برائی کو چھپائے، جو شخص کسی مومن کی کسی برائی کو چھپائے، سنیے کہ عجیب و غریب حدیث ہے، جو شخص کسی مومن کی کسی برائی کو چھپائے تو ایسا ہے گویا اس نے زندہ دفن لڑکی کو قبر سے نکال دیا. جیسے اس نے زندہ لڑکی، پرانے زمانے میں نہیں ہوتا لڑکیاں گاڑ دی جاتی تھی، تو زندہ، ہاں، تو اس نے گویا زندہ دفن کی گئی لڑکی کو قبر سے نکال دیا. ہیں کتنی ساری سر ہم لوگ تو ایک جملہ کسی کا اتنا سا مل جائے تو پوری کہانی بنا کے پیش کرتے ہیں. جی ہاں، چھوڑتے نہیں پیچھے. اس کی پچھلی بھی تو اس کو جوڑتے ہیں نا. ارے وہ ایک اور تھی، وہ اس دن بھی اس نے ایسے کہا تھا تو فلانا ایسا کہا تھا. اس کی اماں بھی یہی کہہ رہی تھی، اس کے ایک دو ہوئے پورا خاندان آ جائے گا. ایک برائی کو لے کے اس کی 7 برائیاں بناتے ہیں. بھائی تو ہمیں پتہ نہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے. ابا کو بھی پیتے ہوئے دیکھا، اماں کو بھی پیتے ہوئے دیکھا تو ہم نے پینا شروع کر دیا. ہمیں کیا پتہ کہ بری چیز ہے. وہ آج سنا ہے کہ وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شراب حرام، جب ہم نے سنا ہی نہیں کبھی اس قسم کی بات. کبھی کسی بھولے بھٹکے کسی اس میں نہیں، وہ تو تنکا آنکھ کا تنکا دوسرے، یہ بھی طنز کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اپنی آنکھ کا جھاڑ تو نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر ہے. یہ بھی کسی کو برا کہنے کے حوالے سے کہی جاتی تھی بات، نصیحت کے لیے نہیں کہی جاتی تھی، برا کہنے کے حوالے سے کی جاتی تھی. تو کیا ہے، جو شخص کسی مومن کی کسی برائی کو چھپائے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے زندہ دفن لڑکی کو قبر سے نکالا. سمجھ لیجیے آپ. 2-3 حدیثیں اسی قسم کی ہیں، رسول اللہ کی ہی ہیں. جو شخص کسی مومن کی کوئی رسوا کن برائی کو چھپائے، مومن کی رسوا کن برائی کو چھپائے تو گویا اس نے کسی زندہ دفن لڑکی کو قبر سے نکال دیا. ایک اور کسی کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا، اس کو لکھ بھی لیا تھا، شاید آپ کو ایک آدھ دفعہ سنایا تھا شاید. کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو، جو شخص کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اسے آشکار کرے، یعنی ظاہر کرے. اب ایک لائن اس میں بہت خوبصورت ہے، اس کے بعد جو آ رہی سنیے گا. یہ عبرت کی ہے اور ایسی ہے کہ فوری اس پہ عمل ہو سکتا ہے، کر سکتی ہیں آپ، عادت بنا لیے. جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو وہ اسے چھپانے کے بجائے اور اسے آشکار کرے، نیز خداوند عالم سے اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے. سن نہیں آپ، برائی کو دیکھ لیا، بدکاری کو دیکھا تو طلب مغفرت کرے. کون کر رہا ہے؟ کسی کو دیکھا آپ نے کرتے ہو؟ کیا بہترین چیز بتائی مولا نے، کتنے بہترین. کوئی نماز آپ کی جانی نہیں چاہیے کہ جس میں آپ دوسرے مومنین کے لیے دعا نہ کریں. کوئی نماز آپ کی نہیں جانی چاہیے. طے کر لیجئے کہ ہماری کوئی نماز جائے گی نہیں جب تک ہم سب سے پہلے ابتدا کریں مومنین کے لیے. سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس سے فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں گے، اللہ اہل قبور کو سرور مسرت فرمائے، اللہ فقیر نادار کو غنی کر دے، بھوکے کو شکم سیر کر دے، برہنوں کو لباس. اب سب کے لیے پڑھ دے. اب دماغ میں آتا ہے یار فلاں بیماروں کو شفا عطا فرما، سب آتا جا رہا. دماغ کو عادت ڈالی، دوسروں کی دعا، دوسرے مومن کے لیے دعا کرنے کی عادت ڈالی. اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. آپ کرتی ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں ہماری ایک بہن کرتی ہیں، تو اب وہ چھپانے کے بجائے
اسے اشکار کرے، نیز خداوند عالم سے اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے۔ اب سنیے اس کے بعد کیا ہوتا، اگر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہوں میں ملوث شخص کے برابر ہے۔ کیا کرایا؟ کچھ نہیں ہم نے۔ تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہوں میں ملوث شخص کے برابر ہے، اور تشہیر کا گناہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اس کی تشہیر گناہ گار کے لیے مغفرت کا باعث ہے، یہ اس کو فائدہ ہی فائدہ پہنچ رہا۔ آپ تو پھیلا رہے، اسے فائدہ پہنچ رہا، یا آپ نے چھپایا تو ہے نہیں، نہ اس کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آپ کو اس گناہ میں ملوث شخص کے برابر قرار دے دیا۔ سر یہاں سے ریپیٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہوں میں مبتلا شخص کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے، اور تشہیر کا گناہ اس کے علاوہ ہے۔ یعنی ظاہر کرنا، ظاہر کرنا، پھیلانا، اس کو پھیلانے کا گناہ اس کے علاوہ ہے۔ اور اس کی تشہیر جو ہوگی تو گناہ گار کے لیے باعث مغفرت کا باعث ہے۔ اس کی بدنامی ہو رہی تو اسے رنج ہو رہا تو یہ رنج اسے مغفرت کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی وہ اچھا ہو گیا اور ہم برے ہو گئے۔ منع کیا گیا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے بہت محبت کرتا ہے، ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 گنا آپ سوچیں کہ انفینٹی کو کہتے ہیں عربی میں 70 گنا ہوتا ہے، وہ انفینٹی کے برابر ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر بار بار بچپن سے ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے، ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، جبکہ مولا نے ایک جگہ پہ نہج البلاغہ اللہ کے غضب سے بھاگ کے اس کی رحمت کے دامن میں پھیلا، یعنی اسی سے بھاگنا، اسی پہ پناہ لے، جیسے بچہ نہیں ماں ماتی پہ بچہ جا کے مائی کو لپٹ جاتا ہے، 70 گنا زیادہ ماں باپ سے اتنا غضب کا ہے پروردگار۔ تو ہمیں ملاقات میں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، ہمیں موت آ رہی ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ کہاں خوش ہوتے ہیں؟ جبکہ چھٹے امام جعفر صادق نے حدیث الشیعہ نام کی کتاب نہیں آپ کو بتائی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ مومن کی خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی، حقیقی خوشی اس کو اسی وقت ہوگی جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو ہم اس قابل بھی تو ہوں، اس صورت کے بعد تو جائے کہ اللہ سے ملاقات کریں گے، ہمارے عیب ظاہر کیا جائے کہ ہمیں شرمندگی ہوگی، روئیں گے ہم۔ کل ایک واقعہ کہیں سن رہے تھے، کوئی عالم پڑھ رہا تھا تو واقعہ ہو رہا تھا کہ مولا مشکل کشا جب نماز پڑھتے تھے تو کسی نے آگے بتایا تھا بی بی سیدہ کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا، کہ کو کہاں دیکھا کہ فلاں جگہ دیکھا، وہ دعا کرتے کرتے روتے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، تو شکایت آگے کرے۔ تو میں اپنے طور پہ سوچنے لگا کہ میں پوچھوں گا کسی عالم سے کہ پوچھوں گا وہ کیوں بے ہوش ہو کے گر جاتے، کیوں روتے تھے، رونے کا سبب کیا تھا، اس میں سے تھوڑی سی چیز ہمیں مل جائے، ہمیں تھوڑی سی مل جائے اپنے حیثیت کے مطابق، تاکہ ہم بھی گریا کریں، کچھ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، یہ اکثر بیشتر مولا کی باتوں میں سنا جاتا ہے کہ وہ گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جس شخص کو اپنے کسی بھائی کی برائی کا علم ہو جائے، جس شخص کو اپنے بھائی کی کسی برائی کا علم ہو جائے، وہ اسے چھپائے، اور وہ اسے چھپا رہا بھائی کے برائی کو، فائدہ کون پہنچا رہا؟ اللہ میاں۔ تو دیکھیں تو اپنے پروردگار کو آپ سنیے گا، جس شخص کو اپنے بھائی کی کسی برائی کا علم ہو جائے وہ اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مومن سے اتنی محبت ہے کہ تم نے ہمارے مومن بندے کی برائی کو چھپایا ہے، ہم تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ یہ ہے میرا پروردگار، یہ ہے میرا پروردگار، یہ ہے میرا پروردگار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پروردگار کی ہم نافرمانی کرتے ہیں جو ہمیں قدم قدم پہ ہر طرح کا رزق دیتا ہے، ہوا سے لے کے ہر چیز کا رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت تھی۔
گھبرائیے مت، بس ختم ہونے والا ابھی، کم سے کم اتنا فائدہ تو ہو ہی گیا کہ کہاں ختم ہونے والا بھائی، ابھی تو 3-4 دن تک چلے گا، آخری یہ آئے گا، کمینے والی حدیث ہے کہ آخری آئے گی۔ پھر جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں کوئی برائی چھپائے، کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں کوئی برائی چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پوشیدہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو پوشیدہ فرمائے گا۔ خالی قیامت کا دن نہیں، اب ایک حدیث ہے رسول اللہ کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھے اور اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ تو ہم نے بہت سنا ہوا ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ کبھی اس کو نہیں سنا تھا، آج اتنی ساری حدیثوں کے بعد یہ بیچ میں آ رہی ہے۔ ایک مومن کی طرف سے دوسرے مومن پر واجب ہے کہ اس کے 70 گناہ کبیرہ کو چھپائے۔ ایک مومن کی طرف سے دوسرے مومن پر واجب ہے کہ اس کے 70 کبیرہ گناہ کو چھپائے۔ یہاں تو ایک صغیرہ ہو جائے کہ نہیں چھوڑیں گے، اس کو اتنا کہیں گے وہ کبیرہ بن جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی برائیوں کو خود آشکار کرے وہ بھی گناہ، اپنے گناہوں کو یہ کہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو سب کو بتا کے کرتے ہیں، 2 گناہ ہے، تو اس کا کیا؟ 2 گناہ، اس میں اس شخص کو سامنے والا رول ماڈل بناتے ہیں۔ ہاں یہ خاندان میں ہوتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا۔ 2 گناہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ اپنے گناہ کو چھپاؤ، مت بتاؤ کسی سے۔ 2 گناہ، یہ 2 گناہ کو چھپ کے گناہ کرنا اتنا برا نہیں، اتنا اعلانیہ گناہ کرنا برا ہے۔ چھپ کے گناہ آپ نے کیا تو اللہ جانے اور وہ جانے، آپ جانے کبھی آپ نے توبہ کر لی۔ اعلانیہ گناہ کا مطلب کہ سب لوگ جان رہے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کی تقلید کریں گے۔ فاسق اور فاجر، فاجر اسی کو کہا، فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ تو وہاں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کے لیے؟ فاسق اور اس فاجر میں ان لوگوں کو جو رول ماڈل اس سامنے گناہ کرنے والے کو اپنا رول ماڈل بنا کہ تو برے کو اپنا رول ماڈل کیوں بنا رہے جس کو اللہ رسول نے ناپسند کیا؟ سیدھی کہو، سیدھے اللہ رسول نے ناپسند کیا، کیونکہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ تو یہ کھلم کھلا گناہ ہوا کہ گناہ بھی کیا سب کو بتا بھی رہے ہیں، اگر کوئی موجود نہیں تب بھی آیا کر رہے ہیں، تو یہ کھلم کھلا گناہ ہو گیا، اسی کو فاسق و فاجر کہتے ہیں۔ 70 گناہ کبیرہ کو چھپائے، بس اتنا ہی ہے۔ ایک مومن کی طرف سے دوسرے مومن پر واجب ہے کہ اس کے 70 گناہ کبیرہ کو چھپائے۔ بلکہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ لکھا ہوا اگر کسی کو شراب خانے سے آتے ہوئے دیکھے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ شراب پی، وہ اپنے طور پہ شاید کسی کو نصیحت کرنے گیا ہو۔ ہاں حسن ظن رکھ اپنے مومن، ہاں چھٹی امام سے حدیث ہے۔ ہاں مومن خود، جب حمام نے مولا مشکل کشا سے کہا تھا کہ مومن کے ذرا فضائل بیان کیجیے، جو مومن کے فضائل بیان کیا تو کیا ہوا تھا؟ غش کھا کے گرے اور وہیں مر گئے۔ اتنی فضیلت ہے مومن کی، مومن اپنی فضیلت، ہمارے ہاتھ میں ہیرا ہے، ہاتھ میں لے پہلے کبھی مٹی بھی گرتا، کیچڑ بھی گرتا، کبھی یہ قدر ہی نہیں، قدر نہیں کر رہے ہو کسی چیز کی، قدر نہیں تمہیں کہ تم کیا چیز تمہیں قدر ہی نہیں۔ کہ اس کے 70 گناہ چھپائے، 70 گناہ چھپائے، تو اب خوب گناہ کرو تاکہ لوگ گناہ چھپائیں گے، اس کا یہ مطلب نکلا۔ جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نکلا کہ تمہاری عیب کی پردہ پوشی کی جا رہی، خدا سے ڈرو کہ گناہ نہ کرو، ورنہ اگر وہ کھول دے، وہ تو چھپا رہا، وہ کھول دے اگر تمہاری بد زبانی کے اوپر اور بدتمیزی کے اوپر اگر کھول دے تو کیا ہوگا، ہے نا؟ اگر کوئی کہے تو یہی کہو، اس کو جواب یہی دو۔
جو کہہ رہا ہے تو خدا کا شکر بھیجو کہ وہ کہہ رہا، جانتا تو کوئی بھی نہیں، تبھی تو اتنی عیب گیری ہو رہی ہے. یہ جانتا تو کوئی نہیں. 70 گناہ کبیرہ چھپانا تو دور کے بعد، چھوٹی چھوٹی برائیاں کوئی چھپانے کو تیار نہیں ہے. تیرے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہونا چاہیے، تیرے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہونا چاہیے. بہت اچھی حدیث ہے، غور سے سنیے گا. جو تجھے راہ راست کی ہدایت کرے، جو تجھے راہ راست کی ہدایت کرے اور تیرے عیب تجھے کھول کر بیان کرے. یہاں پہ عیب بیان کرنے کی بات کہی جا رہی کیونکہ اس سے اوپر راہ راست کی بات آ گئی. تجھے راہ راست کی ہدایت کرے. تیرے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہونا چاہیے جو تجھے راہ راست کی طرف ہدایت کرے. تیرے عیب کھول تجھے کھول، ہاں تیرے عیب تجھے کھول کے بتائے. اب کسی دن اس ہو جائیں گی اگر بتا دیں، ہاں لڑائیاں ہو جائیں گی، اٹھ ایک کے دوسرے چلے کا سر جائیں پھاڑ دیں گے. نہیں، اسی لیے تو اوپر والی لائن پہ اگر غور نہیں کیا نا، تیرا محبوب تیرے وہ جو ہے راہ راست کی ہدایت کرے. راہ راست کی ہدایت ایسے تھوڑی کہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر لٹ مار کے ہاں لٹ مار کے تھوڑی کی جائے گی راہ راست کی ہدایت. اخلاقی کے جی ہاں، مولا علی کی. جو تیرے سامنے تیرے عیب کو ظاہر کرے وہ تیرا دلی دوست ہے، اور جو تیرے عیب تجھ سے چھپائے وہ تیرا دشمن ہے. آپ ایک یہ اچھا آپ نے بتایا، وہ عیب ہمیں بتا رہا تو وہ ہمارا دوست ہو گیا، اور جو عیب کو چھپا رہا وہ ہمارا دشمن ہو گیا. تو اب دوسری حدیث کو بلائیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے. 2 حدیث ساتھ ساتھ ہے. جو تیرے عیب تجھے چھپائے، جو تیرے عیب تجھ سے چھپائے اور تیرے غیر حاضری میں تیری عیب گیری کرے، تیرے غیر حاضری میں تیری عیب گیری کرے، وہ کیا ہے؟ وہ تیرا دشمن ہے. اس سے بچ کے رہو. یعنی تمہارے سامنے تو تمہارے عیب کو چھپا رہا ہے، تم چلے گئے ہو کہ تم نہیں ہو تو اس کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. وہ تیرا دشمن ہے، اس سے بچو. آپ سمجھ میں اوپر والا آ گیا ہوگا. اس سے بچو. اور یہاں کا دستور یہ پیٹھ پیچھے برائی ہوتی، یہ الگ غیبت الگ ہو رہی، اس میں برائی بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بڑا چاڑا کے بھی پیش کیا، حسد بھی ہے، بڑا چاڑا. ظاہر حسد کون سے گناہ ہے جو اس میں شامل نہیں، اسی لیے اتنی تفصیل کے ساتھ اس میں بات کی گئی. کیا چیز؟ سیکنڈ والا. جو تیرے عیب تجھ سے چھپائے اور تیرے غیر حاضری میں تیری عیب گیری کرے، تیری غیر حاضری میں تیری عیب گیری کرے، وہ تیرا دشمن ہے. اس سے بچ کر رہے. یہ کال کس کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنیے، ہم نے اس کے اوپر ایک ایسی چیز لکھ دی ہے. مولا علی فرماتے ہیں جس نے تجھے تیرے عیب سے باخبر کیا، جس نے تجھے تیرے عیبوں سے باخبر کیا، اس نے تیری خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. اس نے تیری خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، کوئی کسر نہیں اٹھائی اس نے. تو اوپر ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا قرآن. یعنی قرآن کیا کرتا ہے؟ وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے، کھول کھول کے ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں. نیکی کی دعوت بھی دیتا، برائی سے روکتا بھی ہے، ڈراتا بھی ہے، خوشخبری بھی دیتا. کیا چیز، کیا کام نہیں کرتا قرآن. اتنی اچھی چیز ہے یہ قرآن.
सबसे बेहतरीन दोस्त। ہے نا, سب سے بہترین دوست. تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے، وہ شخص ہونا چاہیے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کے عیب تلاش کرے. دوسرا کوئی وہ تم اس سے دور رہو، یہ بیان کر رہے ہیں. نزدیک سب سے تمہارے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور وہ شخص ہونا چاہیے. ناپسندیدہ بھی ہو تم اس سے دور بھی رہو، ہونا چاہیے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کی عیب تلاش کرتا ہے. چھوٹا سا جملہ کہہ دیا کہ بھائی ہمیں دوسروں کے عیب سے کیا واسطہ، ہمارے پاس اپنی عیب اتنے زیادہ ہے، ہم دوسروں کے عیبوں کے بارے میں تذکرہ کیوں کریں. اب ہے تو بیان کریں، تو ہے تو ہمارے اندر بھی بیان کیجیے اب اپنا. ہاں یہ بلنٹلی بولا جاتا ہے ہاں کہ جب ہے تو بھی کہیں گے. کہ بھائی اپنا بھی کہیے، اب بھی بلنٹلی بولو تو ہم جانیں. اپنی دیکھیں گے تو بھریں گے نا پہلے. ہیں اپنی تو دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتے نا، آئینہ دیکھنے کی. جو لوگوں کو خفیہ عیب کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، جو لوگوں کی خفیہ عیب کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے. اپنی خفیہ عیب کو تلاش کرنا جو بھول چکے اب تک، اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے. سنیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرے، جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب کو ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا بھی، آگے بھی، حتیٰ کہ اسے خود اس کے اپنے گھر میں رسوا کر دے گا. حتیٰ کہ اسے خود اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. اللہ محفوظ رکھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، صحیح کہہ رہی ہیں کہ اللہ محفوظ رکھے. ہاں سر، یہ لوگ جو بات کرتے ہیں نا، جب کسی کے عیب بتاتے ہیں تو وہ یہ ورڈ بولتے ہیں، ہمیں تو سچ کہنے کی عادت ہے، ہم سچ ہی بول رہے ہیں. صرف دوسروں کے عیب، دوسرے کی برائی بتانے میں آپ سچ بولتی ہیں. چھوٹا سا جملہ اتنا کہہ کے صرف دوسروں کی برائی، دوسروں کے عیب بتانے میں آپ سچ بولتی ہیں، ورنہ تو آپ تو لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کے ساتھ میل جول مت رکھو. یہ دیکھیے منع کیا جا رہا ہے. پرانے زمانے میں عورتیں کہتی کہ فلاں کے پاس مت بیٹھو، ڈھماکے کے پاس مت، اپنی بیٹیوں کو اپنی بہوؤں کو منع کرتی اتنا بیٹھو. اب کس کو منع کریں؟ ہاں چوتھے شخص کو یہ ہاں 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 بڑی بڑی جن کو آپ مطلب مجلس کے دوران بولنا شروع کرتی دھیرے دھیرے ہی ہے. اب بتائیے. اور جو آگے پیچھے بیٹھے مجلس میں سن رہے ہیں ان کی بھی مجلس گئی. ہاں ان کی وجہ سے خود پڑھنے والا بھی ڈسٹرب ہوتا. گونج کی آواز نہیں بھی آتی تو اس کے باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کوئی ایسی بات کری جس کی وجہ سے وہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. وہی اس کو ناگوار لگنے لگا کیوں باتیں ایسی کر رہے ہیں. لوگوں کی عیب تلاش کرنے والوں کے ساتھ میل جول نہ رکھو، کیونکہ اس سے تو اس کے ساتھی بھی محفوظ نہیں، کیونکہ اس سے تو اس کے ساتھی بھی محفوظ نہیں رہتے. ایک اور ایسی حدیث ہے، ایک اور اس کے بعد ختم کسی طرح سے. سر کس کی حدیث ہے؟ ایک منٹ.
نہیں ختم کہاں بھائی، بہت ہے ابھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کمینے لوگوں کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کمینے لوگوں کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اب دیکھیے گا، اب جو پچھلی باتیں ہم لوگوں نے کی ہے، جس کو کہہ رہے تھے کہ اس میں غیبت بھی ہو جاتی ہے، چغلی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ سب یہاں پہ آ گیا. ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ وہ چغل خور ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، شریف لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. کتنا بہترین قول. جی دوبارہ 3 بار بولیں گے. کمینے لوگوں کے بارے میں پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چغل خور ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، اور شریف لوگوں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں. شریف لوگوں کے عیبوں کو تلاش، کیونکہ کوئی شریف معصوم تو نہیں ہوتا، تو شریف لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. یعنی مسلسل جب تک کوئی برائی پکڑ ڈالے تب تک ان کو چین نہیں ملتا. شریف لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں انسان کی سلامتی کے لیے، سبحان اللہ کیا بات کہی، انسان کی سلامتی کے لیے یہی بات کافی ہے. انسان کی سلامتی کے لیے یہی بات کافی کہ وہ دوسروں کے عیب کو کم یاد رکھے. وہ دوسروں کے عیب کو کم یاد رکھے. جی ہاں جی ہاں. انسانی شاید فطرت ہی ہے. اللہ میاں انسان کی فطرت بناتا ہے، اللہ میاں بنائی فطرت. مطلب کہ وہ دوسروں بچہ جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا تو اسلام کی فطرت یہ نہیں ہے. اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ ماں کی گود میں ہی ماں کی گود میں شروع ہو گیا، ماں شروع ہوئی. ان کو یہی نہیں پتہ کہ ایک ماں جب ماں بننے والی ہوتی تھی اس کو کیا کیا فضیلتیں پروردگار نے دی ہوتی ہے. وہ اسی لیے دی ہوتی کہ پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے اس میں ساری فکر اس کی جو ہے منتقل ہوتی رہتی ہے بچے کے اندر. جو فکر آتی تو پھر آ جاتا کہ یہ کیا کہ پیدائشی ہے، تو پیدائشی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی، اللہ تعالیٰ تو کہتے یہ بات غلط ہے. ہیں فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، فطرت اسلام میں یہ بات ہے ہی نہیں. تو پھر یہ کیوں آئی کہ ماں کے پیٹ سے آئی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا نہیں تھا کہ مولا عقل کیا ہے؟ کہ عقل فطری ہے. اب خواجہ فطری ہے تب بتائیے فطری کیا؟ کہ ماں کے پیٹ سے ملتی ہے. ماں کے پیٹ سے، ماں تو احمق تھی، تبھی منع بھی کیا ایک جگہ پہ خبردار کسی اے علی خبردار کسی احمق سے شادی نہ کرنا، اس کی ہم نشینی تمہیں غم میں مبتلا کرے گی، اسے اولاد جو پیدا ہوگی ناکارہ ہوگی. تو پھر ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ بہت پہلے پچھلی کسی کلاس میں بالکل ابتدائی تو میں نے یہ قول سنا دیا تھا. تو ہماری لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ جی میں آگے کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ جب یہی سب حرکتیں کریں گے تو آدمی کہاں جائے گا؟ اے علی خبردار آپ دیکھیں تو میرا دین کتنا بہترین اعلیٰ درجے کا دین ہے. خبردار اب جب یہ حدیث کوئی پڑھے گا، مومن پڑھے گا تو کہے گا یہ عقل کیا جی؟ چلو کسی مولانا سے پوچھے عقل کیا جی؟ عقل پتہ کرے گا، عقل کے بارے میں جاننے کا، اس کے لیے کوشش کرے گا، عقل مند بنے گا، لوگوں کو بتائے گا، پرچے نکالے گا، پامفلیٹ نکالے گا، تب کرے گا نا. یا تو کچھ ہے ہی نہیں. کسی سے پوچھے آپ عقل مند ہیں کہ جی ہاں. کیوں نہیں عقل مند؟ دیکھیے کالے رنگ کی کتنی بڑی گاڑی کھڑی ہوئی، یہ کوئی پاگل آدمی ہوگی. ہم تو نارمل کو پاگل بنا کے پال خانے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہاں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی بات بتائیں؟ سلامتی. انسان کی سلامتی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ دوسروں کی عیب کو کم یاد رکھے. سبحان اللہ. پھر کسی کی لغزش پر اظہار مسرت نہ کرو. اللہ اکبر. سنیے کتنی اچھی حدیث آ گئی یہ بھی. کسی کی لغزش پر اظہار مسرت نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ زمانہ تمہارے ساتھ کیا گول کھلاتا ہے. اللہ اکبر. ڈرو ڈرو، اللہ سے ڈرو.
گناہ سے بچو کہ تم نہیں جانتے کہ زمانہ تمہارے ساتھ کیا گل کھلائے گا. حضرت علی بہت خوبصورت بات بتائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مولوی فرماتے ہیں کہ کسی کی لغزش پر خوشی کا اظہار نہ کرو, کسی کی لغزش پر خوشی کا اظہار نہ کرو, کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے راہ راست کے مالک نہیں ہو, کیونکہ تم خود بھی ہمیشہ کے لیے راہ راست کے مالک نہیں ہو. سنیے کیا اچھی حدیث ہے. مولانا مشکل کشا کیا, اگر تم دوسروں کے عیب کو ظاہر کرنے لگ جاؤ گے تو ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. دشمنی ہو جائے گی. بھائی کوئی اتنا برا آدمی ہمیں کیا ضرورت دفن کا, یہ بھی کرتا تھا, یہ بھی کرتا تھا, میں تو نہیں جاتا, کیوں دفن کفن میں جائے. فرماتے ہیں اگر تم ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر کرنے لگ جاؤ تو ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. چھٹے امام میں تو یہاں تک اگر ظاہر ہو جائے تو بیٹا باپ کو دفن نہ کرے. تو اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ آگے چل کے کہیں یہی نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے مولانا مشکل کشا کی ایک حدیث. آپ دیکھیے مسلسل ایک ہی چیز چل رہی ہے, عیب کو چھپانا, عیب کو چھپانا, عیب کو مسلسل, اور مسلسل حدیثیں آ رہی, اور جو حدیث دیکھو وہ ایک سے ایک لگ رہی. انسان کا اپنے عیب سے باخبر رہنا اس کے لیے مفید ترین معرفت ہے, مفید ترین معرفت ہے. دیکھیں ہاں مفید ترین معرفت ہے. انسان کا اپنے عیب سے باخبر رہنا اس کے لیے مفید ترین معرفت ہے. جو شخص اپنے مومن بھائی کے کسی گناہ پر تانا تشنا کرے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اسے خود نہ دیکھ لے یا خود نہ کر لے, خود نہ کر لے, تب تک نہیں مرے گا. مطلب اس کے آگے آئے گا, ہاں ظاہر آگے آئے گا, جو کہا جاتا ہے اس کے آگے آئے گا, جیسے کہ تیسا ہے, جیسے کہ تیسا ملا. مکہ فاتح عمل. سر یہ ذرا دوبارہ سے لکھائیے. سر جو شخص جی آپ بتا دیں. جو شخص اپنے مومن بھائی کے کسی گناہ پر تانا تشنا کرے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اسے خود نہ کر لے. اچھا میں آپ سے بات کہہ رہی تھی, ایک یہ آخری سن لیجئے, بس یہ آخری یہ بھی سن لیجئے, پھر آپ بات کیجئے, ہم سنیں گے بھی. اس لیے سنیں کہ یہ مجھے بہت زیادہ یہ کون چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی پر نازل شدہ مصیبت پر مسرت کا اظہار کرے گا تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہ جائے گا جب تک خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے. تو ڈرو کہ تم کہیں مبتلا نہ ہو جاؤ, ڈرو اس بات سے, ڈرو, ڈرا رہے ہیں کہ شاید مان جاؤ. اپنے بھائی پر نازل شدہ مصیبت پر اظہار مسرت نہ کرو. دنیا میں تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہ جائے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے.
اب اگر آئندہ موقع ملا آنے کو آپ لوگوں کو इंशाल्लाह انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے خوشگوار ترین زندگی. اب تو مزہ آئے گا. خوشگوار ترین زندگی ہیں. یہ ضرور لائیے گا. ہم میں آپ سے سر یہ کہہ رہی تھی جی کہ یہ جو مقافات عمل ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو پلٹ کر آتی ہیں؟ آپ جس کے ساتھ برائی کیجیے گا پھر آپ کے ساتھ بھی برائی ہوگی. مفاقات عمل. ہاں جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ کے بارے میں تھا کہ دریا کے کنارے جا رہے تھے, اتنے میں ایک گھوڑ سوار آیا, اس نے پانی پیا گھوڑے بیٹھا چلا گیا, تھیلی وہیں بھول گیا پیسے کی اپنی. تھوڑی دیر کے بعد ایک وہ گرڑیا آیا, اس نے گائے بکری کو وہ پانی وانی پلایا. پانی پلانے کے بعد پھر اس نے دیکھا کہ نوجوان لڑکا, اس نے دیکھا کہ تھیلی پڑی, اس نے اٹھا کے رکھ لیا, چلا گیا. تو اس بعد ایک بوڑھا آ گیا, اس نے لکڑی گٹھر لیا, نیچے رکھا, پانی پیا, تھوڑی دیر ٹیک لگا کے سستا گیا. اتنے میں اس کو یاد آ گیا گھوڑ سوار کو, ارے میں تو وہاں تھیلی بھول کے بھاگا ہوا آیا, تو دیکھا یہاں بوڑھا ہے. تو کہا لا میرے پیسے نکالے. اس نے کہا کہاں کے پیسے, ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے ہی نہیں, تو کہاں سے دیتا. بہت کوشش کی, بہت دو نہیں, اتنا مارا کہ وہ مر گیا. اب انہوں نے پوچھا کہ پروردگار, حضرت موسیٰ نے عیسیٰ نے, جس کا بھی واقعہ میں ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا کہ کس کا, تو پروردگار پیسہ کوئی اور لے گیا, مارا کوئی اور گیا, مر کوئی اور گیا, تو یہ سب کیا ماجرا ہے؟ کہ اس ہاں جو مرا ہے نا, اس کے باپ کو مارا تھا, اس کا بدلہ یہ ہو گیا. مقافات عمل اس کا. اور جو پیسہ لے کے گیا تھا نا نوجوان, پیسہ اس کے باپ کا پیسہ اس گھوڑ سوار کے باپ نے لیا ہوا تھا, وہ بھی چلا گیا, وہ بھی ہو گیا. سب کو بدلہ ہو رہا نا, اس طرح سب کا بدلہ ہو گیا. اس کا پیسہ اس کو مل گیا, اس کے دیا تو مار دیا, اس کو بھی مار دیا, یہ ہو گیا. اس کو پیسہ بھی ملا. مطلب یہ آپس میں. ہاں ایک اور ہے مقافات عمل میں, ایک آدمی بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ, جو تھا وہ مرغ بریاں کھا رہا تھا. اتنے میں ایک دستک ہوئے, دروازہ کھٹ کسی نے کیا, گیا دیکھنے کے لیے, تو کوئی فقیر تھا, گئے ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے, جس نے ڈانٹ کے دھکا دے کے بھگا دیا اس کو. تو بھگا دو اس کو, بیوی کا اس کو بھگا دو, بھگا دیا گیا. کچھ دنوں بعد کچھ ایسا ہوا کہ وہ آدمی بہت غریب ہو گیا, بہت مسکین ہو گیا. بیوی کا بھائی جاؤ, ہم نے تمہیں طلاق دیا, تم جاؤ, ہم اب نہیں رکھتے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں, ختم ہو گیا. بیوی چلی گئی بیچاری, کسی دوسرے آدمی سے اس کی شادی ہو گئی. وہ اپنا گھر میں بیٹھی ہوئی اسی طرح شوہر کے ساتھ مرغ بریاں کھا رہی تھی. اتنے میں دق الباب ہوئے, دروازہ کھٹ گیا. تو شوہر نے کہا جا کے دیکھو کون. دیکھنے کے لیے گئے, دیکھا بھائی پرانا والا شوہر ہے, جسے دھکے دے کے بھگا دیا. وہاں سے روتی ہوئی ہے. کہا کیوں رو رہے؟ کہ یہ میرا شوہر تھا کہ جس نے ایک فقیر کو دھکے دے کے نکلوا دیا تھا, اس کو کھانا نہیں دیا تھا, اور آج وہ خود کھانا مانگنے آیا. تو کہہ رہے کہ میں وہی فقیر ہوں جس کو دھکا دے کے نکالا گیا تھا. وہی ہوتا ہے. خدا سے ڈرو, خدا سے ڈرو. یہ انگریزوں کے چکر میں, دنیا داروں کے چکر میں, یہ فلمی ایکٹروں کے چکر میں, ڈرامہ والے دنیا پرستوں کے چکر میں مرتبہ ان کو کچھ نہیں ہوتا, ان کو سب ایک ساتھ ہوتا ہے. ایک نوجوان کل ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں کس بات پہ کہنے لگا کہ ہماری تنخواہ نہیں بڑھتی ہے, فلان نہیں ہوتا, ڈھماکہ نہیں, اللہ باقی لوگوں کو سب کو دیتا, پھر یہ ہو رہا, وہ ہو رہا. میں نے کہا ڈرو, خدا سے ڈرو, خدا سے ڈرو. اس کی وجہ کہ جس کو دیتا نہیں دیتا, فرعون کے اتنا دیا ہوا تھا, کیا تھا, فرعون سے محبت کرتا تھا, وہ یزید سے محبت کرتا تھا, وہ قارون سے محبت کرتا تھا, وہ اپنے مومن بندے سے محبت کرتا. جو بیمار ہوتا ہے ایک کروٹ آ کے بدلتا, اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک درود پڑھیے محمد. دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. انشاءاللہ.